اقوام متحدہ میں روسی مشن کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایران کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس مقامی وقت رات 11 بجے ہوگا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتیرز نے مشرق وسطیٰ میں فوجی کشیدگی کی مذمت کی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال اور ایران کے خلاف طاقت کا استعمال ایران کی جوابی کارروائی بین الاقوامی امن اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے۔ اب بہت سے ممالک کی نظریں سلامتی کونسل کے اس ہنگامی اجلاس سے متعلق ہیں۔ نیو یارک میں ہم جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایم میاں سے بات کریں گے۔ عظیم میاں، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے متعلق کیا خبریں اب تک آئی ہیں اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے پر امریکہ میں رائے کیا ہے؟ کیونکہ اس متعلق کئی بیانات بھی سامنے آئے تھے اور کئی امریکی شخصیات کی جانب سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اگر ایران پر اس طرح حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ شام کے 4 بجے مقامی وقت یعنی پاکستان کے وقت کے لحاظ سے تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کے قریب جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن سلامتی کونسل جو ہے ابھی تک غزہ اور دوسرے معاملات میں بھی جس طرح سے ناکام رہی ہے، یہاں پر بھی بڑی بگ پاور پلے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر بھی ابھی گفتگو ہوگی، مذاکرات ہوں گے، یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک امریکی رائے عامہ کا تعلق ہے، امریکی رائے عامہ اس لیے ڈیوائیڈڈ ہے کہ آج ہی نیو یارک ٹائم نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن بنیادوں پر یا جن 3 مفروضات کی بنیاد پر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 3 جواز انہوں نے پیدا کیے ہیں اور 3 جواز یہ ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے اور اس کے پاس یورینیم ہے، چند دنوں میں بنا لے گا، جو کہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بیلسٹک میزائل جو جہاں تک ایٹم بم کا تعلق ہے اس کے بنانے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا، لہٰذا انہوں نے امریکی صدر نے جو 3 اپنی جو وجوہات پبلک کو بیان کی ہیں ان میں وہ اسی طرح سے کوئی دم نہیں ہے جس طرح سے عراق میں جو ہے ایٹمی ہتھیاروں کا دعویٰ کیا گیا لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ تو اس لحاظ سے امریکی رائے عامہ جو ہے وہ خاصی ڈیوائیڈڈ ہے اور اس میں ڈیموکریٹک پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ایران کا بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں پر سارا کام کر رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل نے یہ کوآرڈینیٹڈ یعنی ایک دوسرے کے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عظیم میاں، نیو یارک سے بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد کوئی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔